والوں کے ساتھ ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ مکہ میں اتنی تکلیفیں برداشت کی 11 سال، تو اللہ نے اس کی برکت سے اللہ نے معراج کرایا، تقوی اختیار کیے رکھا، برداشت کرتے رہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ ان کو بلند و بالا کرتے، معراج کراتے۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ سبحان کہتے ہیں جہاں کوئی مشکل کام، عجیب کام، عقل کو حیران کرنے والا کام ہو، وہاں سبحان اللہ پڑھتے۔ تو یہ عجیب معجزہ تھا، اور کسی نبی کو ایسا معجزہ نہیں ملا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا کیا، معراج۔ سبحان الذی اسرا بعبدی، سبحان پہلے ہی کہہ دیا تاکہ کوئی شک کرنے والا شک نہ کرے، لے جانے والا اللہ ہے اور اپنے بندے کو لے جا رہا ہے۔ کسی کو کیا اعتراض، کسی کو اس میں شک کرنے کی کیا بات؟ اپنے محبوب کو لے جا رہا ہے، رات کو لے جا رہا ہے محبوب کو۔ رات کے وقت محبوب سے راز و نیاز کی جاتی، سب سو رہے ہیں، اپنوں کو بھی نہیں پتہ، بیگانوں کو بھی نہیں پتہ۔ سبحان الذی اسرا بعبدی، عبد کہتے ہیں جسم اور روح سمیت، عبد کہتے ہیں، صرف روح کو نہیں کہتے۔ بعض کہتے ہیں صرف روحانی معراج تھا، خواب کی تھی بات ہے، یہ تو ہر ایک کو ہو جاتا ہے، یہ تو کافروں کو بھی ہو سکتا، خواب کی بات نہیں ہے۔ اتنے اہتمام سے اس کا ذکر نہ کیا جاتا۔ قرآن پاک میں متواتر احادیث میں، صحیح احادیث میں صحابہ کا اس پہ اجماع ہے، سارے علماء، مفسرین، محدثین، صوفیاء، اولیاء، سب کا اس پہ اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت ان آنکھوں سے اللہ نے یہ ساری نشانیاں دکھائیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ ان اسری بعبادی انکم متبعون۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ، فرعون پیچھا کرے گا۔ اب یہ بندے راتوں رات نکلنا، یہ روح کا نکلنا تھوڑا ہے، جسم سمیت نکلنا۔ یہاں بھی اسرا بعبدہ، لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، اللہ نے حکم فرمایا اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماننے والوں کو راتوں رات نکل جاؤ، پیچھے عذاب آنے والا ہے۔ یہاں بھی روح مراد نہیں ہے، جسم سمیت۔ ایسے ہی اسرا بعبدی، اسرا رات کو سیر کرانا اپنے بندے کو، اور بندہ کہتے ہیں روح اور جسم سمیت۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آپ نے ابو جہل کو دیکھا؟ اب میرے بندے کو جب نماز پڑھتا ہے اس کو روکتا ہے۔ یہاں بھی عبد روح تھوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب ہمارا بندہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں نماز میں، تو یا ویسے بھی قرآن پڑھتے ہیں تو صحابہ آپ کے گرد جمع ہو جاتے، مکھیوں کی طرح جمع ہو جاتے، اتنا شوق سے سنتے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ہمارے بندے زکریا کا حال بیان کرو۔ یہاں بھی روح تھوڑا ہے، جسم سمیت، عبداللہ۔
تو عبدہو ایک عبد ہوتا ہے، ایک عبدہو ہوتا ہے. عبد تو سارے ہم عبد ہیں، لیکن عبدہو جو اللہ میں فنا ہوئے، فنا فی اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی اللہ تھے، اللہ نے آپ کے محبوب تھے. اللہ نے راتوں رات کے تھوڑے سے حصے میں اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک 40 راتوں کا فاصلہ رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کرا دیا. کوئی مشکل نہیں. سلیمان علیہ السلام کا تخت 1 مہینے کی مسافت آدھے دن میں طے کر لیتا. 1 مہینے کا سفر، تخت اتنے لوگوں کو بٹھا کے. اللہ نے قدرت، اللہ نے آپ کو معجزہ عطا کیا. سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری کتاب کا علم جاننے والا، اس نے کہا کہ میں آپ کے تخت کو آنکھ جھپکنے کی مدت میں یمن سے شام لے آتا ہوں. یمن کتنی دور، شام کتنی، یمن سے شام تک کتنا فاصلہ، ایک ملک سے دوسرے ملک تک آنکھ جھپکنے میں لے آئے. یہ اللہ کی قدرت. تو اللہ قدرت دکھاتے. لیلا من المسجد الحرام. آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ اپنی ہمشیرہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے، اپنے گھر میں نہیں تھے. اگر اپنے گھر میں ہوتے تو جبرائیل علیہ السلام کو اجازت لینے کی ضرورت پڑتی. بغیر اجازت کے وہ بھی گھر میں نہیں آتے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. نہ باہر سے آواز دے سکتے تھے، یہ بھی ادب کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے خلاف. آپ کو آواز بھی نہ دو باہر کھڑے ہو کے، نہ بغیر اجازت کے اندر جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں نہ جاؤ. تو جبریل بھی مومن ہے، آپ پہ ایمان لائے. ساری کائنات آپ کی مومن، آپ پہ ایمان لانے والے سارے آپ کو رسول مانتے. آپ کا ادب. ام ہانی کے گھر میں آ سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کافوری ہاتھوں سے جبرائیل علیہ السلام پاؤں پر لگائے اور آپ کو جگایا، مسجد حرام میں لے گئے. زمزم سے آپ کا قلب مبارک دھویا، سینہ چاک کیا اور اس میں نور اور حکمت بھر دیے. پھر آپ کو غسل دیا، جنت کا جوڑا پہنایا اور براق جو لے کر آئے تھے اس پہ سوار کرایا. جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کے قدم پہنچ جاتے تھے. اتنی تیز رفتار. جبرائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل پیچھے، ارد گرد فرشتوں کی بارات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شام سے جا رہے آنن فانن بیت المقدس پہنچ. لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اقصی کہتے ہیں دور کی مسجد. اس وقت 2 ہی مسجدیں تھیں، بیت اللہ یا بیت المقدس. یہ سب سے یہ دور والی یہی تھی. وہاں پہنچ گئے. انبیاء علیہ السلام صف باندھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں. مرحبا سب نے کہا اور آپ جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی. آپ نے امامت فرمائی، تعارف ہوا اور انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر آپ کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، لفٹ لائی گئی. اس پہ آپ کو پہلے آسمان تک پہنچا دیا گیا. فوراً پہنچ گئے اور انبیاء علیہ السلام نماز پڑھ کے ان کی روحیں پہلے ہی پہنچ گئی اپنے اپنے مقام پہ. آدم علیہ السلام نے پہلے آسمان پر آپ کا استقبال کیا. دوسرے پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ ملے. تیسرے پہ یوسف علیہ السلام. چوتھے پہ ادریس علیہ السلام. 5ویں پہ ہارون علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور پھر ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں پہ ابراہیم علیہ السلام.
پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. وہاں جبرائیل علیہ السلام کی انتہا، اس سے اوپر نہیں، ان کا مقام یہ ہے. اوپر سے جو، اور کرامن کاتبین کا بھی وہی مقام، اس کے اوپر نہیں جا سکتے. وہاں سے آپ رف لایا گیا، اس پہ بٹھا کے آپ کو ایک فرشتہ لے کر وہ اوپر اور اوپر گیا، جہاں سے آپ نے قلموں کے چلنے کی آوازیں سنی، جو تقدیر لکھتے ہیں، لوگوں کے حالات لکھتے ہیں، اللہ کے قلم کی تصریف الاقلام وہ سنی. پھر وہاں وہ فرشتہ بھی جواب دے گیا. پھر ایک اور رف لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. آپ نے ایک بادل کی شکل میں اللہ کا نور دیکھا، اللہ سے ملاقات ہوئی، نمازیں اللہ نے عطا کی اور راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت بھی دکھائی اللہ نے، دوزخ بھی دکھائی، معائنہ کرایا، سزائیں اور انعامات جو ملنے ہیں مسلمانوں کو وہ سارے دکھائے. جو سزائیں ہو رہی تھیں عالم مثال میں وہ دکھائیں. جیسے خواب میں آدمی دیکھتا ہے کوئی چیز، یہ عالم مثال ہوتی، تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دکھایا. ما زاغ البصر وما طغى، یہاں بصر کا لفظ استعمال کیا، دل سے نہیں، ان آنکھوں سے. ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھیں ٹیڑھی ہوئی، نہ یہ جہاں دیکھنا تھا وہیں دیکھا، جو دکھانی تھی. لقد رأى من آیات ربه الكبرى لنریہ من آیاتنا، مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بڑی بڑی آیتیں دکھائیں. دنیا میں بھی بڑی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن ملأ اعلیٰ میں، عالم ملکوت میں اس سے بھی بڑھ کر نشانیاں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دکھائی. تو آنکھوں دیکھے آپ گواہ ہیں. سارے انبیاء علیہ السلام سن کے گواہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام، جہاں کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکا، نہ کوئی نبی پہنچ سکا، نہ کسی کا وہم و گمان پہنچ سکا، وہاں تک آپ کی پرواز، اتنی بلندی آپ کو عطا کی. ایسے نبی کی ہم امت، جتنا بھی فخر کریں کم. اللہ نے وعدہ کیا آپ کی امت میں جو شرک نہیں کرے گا اس کو معاف کر دوں. 5 نمازیں رہ گئیں، موسیٰ علیہ السلام سے بار بار تخفیف کرواتے رہے، آپ آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام پھر بھیجتے رہے. اور سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی، یہ بھی تحفہ کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا کی. تو نمازوں کی بھی قدر کرنی. ہماری معراج نماز میں ہے، قرآن میں ہماری معراج. بنی اسرائیل، ساتھ ہی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ساتھ ہی فرمایا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. اللہ بہت ہی سننے والا ہے، بہت ہی جاننے والا ہے. اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں وہ اللہ نے سنی. اللہ بہت ہی آپ کے حالات کو جانتا ہے. کس کو معراج کرانا ہے اللہ ہی جانتا ہے. اللہ نے آپ کی ساری چیزیں دیکھی، سنی، اللہ نے آپ کو معراج کرایا. یا اللہ نے آپ کو جتنا سنانا تھا سنا دیا، جتنا دکھانا تھا دکھا دی. انہ هو السمیع البصیر. بعض کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ضمیر لوٹتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سننے والے، بہت ہی دیکھنے والے، اللہ کی نظر سے دیکھنے والے. آپ فنا فی اللہ ہو گئے، اللہ نے آپ کو ساری چیزیں دکھا دی. انہ هو السمیع البصیر. جیسے آدمی ترقی کرتا ہے نوافل میں، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے سنتا ہے. انہ هو السمیع البصیر. یہ وحی کی انتہا تھی، وحی کا سلسلہ تھا جو آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی. اسی سلسلے میں یہ آیات بھی اللہ نے دکھائیں. آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کو بھی اللہ نے کوہ طور پہ بلا کے کتاب دی. ان سے روزے بھی رکھوائے، آپ سے کوئی روزے بھی نہیں رکھوائے. ان سے کہا جوتا بھی اتارو، آپ سے یہ بھی نہیں کہا. آپ کو اوپر بلایا، ان کو کوہ طور. ان کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام خود آئے. یہ فرق موسیٰ کلیم میں اور حبیب میں.
تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے عروج عطا کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا، ضائع کر دیا، ناشکری کی۔ نوح علیہ السلام کا بھی ذکر، یہ شکر گزار تھے، تم ان کی اولاد میں ہو، شکر کرو تمہیں اور نعمتیں عطا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، آپ کی امت کو بھی اشارہ ہے تم بھی شکر گزار بندے بن جاؤ، بنی اسرائیل کی طرح نہ ہو جانا، ان کو بھی بڑا مقام عطا کیا تھا، انہیں اس کا خیال ہی نہیں کیا ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ اے امت، اے آخری امت، تمہیں بھی سب سے اونچا مرتبہ، سب سے آخری امت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے اعلیٰ امت، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سب سے اعلیٰ ہوگے، یہ تمہیں بھی ہم عروج عطا کریں گے ان کنتم مؤمنین۔ اللہ اور اس کے رسول سے تمہارا تعلق مضبوط رہا تو کوئی جیسے اللہ کو معراج کرانے میں کوئی دیر نہیں لگتی، اپنے حبیب کو اوپر لے جانے میں، اللہ کو عروج دینے میں بھی کسی کو کوئی تکلف نہیں کرنا پڑے، کسی کو عروج عطا کرنے میں، لیکن دیر ہماری ہے۔ یہ امت اگر شکر گزار بن جائے آج ہی، اور اللہ اور اس کے رسول سے تعلق قائم کر لے، یقین کر لے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یقین تھا، جب آپ نے یہ بیان کیا تو سب مذاق کرنے لگ گئے، تالیاں پیٹنے لگ گئے، یہ دیکھو ہم تو پہلے ہی اس کو پاگل کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، یہ اور دعویٰ کر دیا۔ ابو بکر کے پاس بھاگے بھاگے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات ہو کے واپس آ گیا۔ ان کا اگر آپ کہتے ہیں تو آپ تو اس سے بھی اونچی خبریں، آسمانوں کی خبریں ہمیں دیتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، اگر آپ نے کہا تو وہ سچ۔ اسی دن آپ کا لقب ابو بکر صدیق پر، ابو بکر تھا اب صدیق لقب پڑ گیا، سب سے پہلے تصدیق کرنے والے۔ تو ایسے ہم بھی تصدیق کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے تصدیق، اس لیے ابو بکر کا درجہ امت میں سب سے بڑھ گیا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، خلفائے راشدین کا درجہ بڑھ گیا، اللہ نے خلافت عطا کی، یہ دکھا دیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ تو اللہ وہی ہے، آج وہ سبحان سے کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ عیب سے پاک ہے، تمہارے اندر یہ گناہ ہیں، عیب ہیں، اپنے عیب دور کر لو، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل جاؤ۔ محالس کے دوست داری ترا، کہ در سے دشمن گزارت ترا، کہ اللہ اگر تم کو اپنا بنا لے گا تو دشمن کے ہاتھ سے تمہیں ذلیل نہیں کرے گا۔ جیسے بنی اسرائیل کو ظالموں کے 2 دفعہ انہوں نے سرکشی کی، فساد کیا، بڑا بننا چاہا، اللہ نے 2 دفعہ ان کی پٹائی کروائی، بخت نصر سے اور پھر روم کے بادشاہ سے، اور مسجد نبوی کی بھی بے حرمتی ہوئی، ان کو قتل کیا گیا، جلا وطن کیا، عورتیں بچے یہ سارے قید کر لیے گئے۔ 2 دفعہ ایسا ہوا، اور تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے پھر سرکشی کی، پھر صحابہ کرام کو ان پہ مسلط کر دیا، ان کو قتل کیا، قید کیا، اور ان سے جزیہ لیا، ان کو نکالا۔ تو یہ مسلمانوں کو یہ سنا رہے ہیں، یہ عروج و زوال کی داستان یہ مسلمانوں کو سنا رہے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے، تم اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا ہم اتنے بڑے معراج والے نبی کے امتی ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہے، وہ بھی یہی کہتے تھے ہم جو مرضی کہتے ہیں ہم بخشے۔ وہ بیوقوف، اللہ ان کو بیوقوف کہہ رہا، تم بیوقوف نہ بننا، تم عمل کرنا۔ جیسے عمل ہوتا ہے، عمل نتیجہ اس کا سایہ ہوتا ہے، ہر عمل کا نتیجہ ہے، ہر عمل کا سایہ ہے۔ دنیا میں بھی اللہ دکھا دیتے ہیں، آخرت میں کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، قیامت کے دن بھی اس کے اعمال اس کے گلے کا ہار ہوں گے، اعمال کے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ لاری۔ تو عمل اور اس کا نتیجہ لازم و ملزوم،
عمل اور اس کا نتیجہ لازم و ملزوم. جو بھی کرے گا، بنی اسرائیل نے کیا، ان کو بھی نتیجہ بھگتنا پڑا. اے امت مسلمہ، تم اگر جیسا عمل کرو گے ویسا نتیجہ تم کو بھی بھگتنا پڑے گا. جیسے ڈاکٹر کا بیٹا بد احتیاطی کرے گا اس کو بھی نتیجہ بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ ڈاکٹر کا بچہ زہر پی لے گا تو زہر اثر کرے گی. عام آدمی کا بچہ کرے گا وہ بھی اثر ہوگا. تو جیسے عمل اس کا سایہ بھی ساتھ. تو اللہ میں صحیح عمل کی توفیق. انہ عمل غیر صالح، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ کہتے ہیں اس کا عمل اچھا نہیں، کشتی میں تم اس کو نہیں بٹھا سکتے، وہ ساتھ ہی غرق ہو گیا. وکان من المغرقین. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. یہ تمہارے اہل کا نہیں ہے، تمہارے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کے عمل ہی اچھے نہیں ہیں. تو ہم بھی اچھے عمل کریں، اللہ پہ یقین کریں. تو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہمیں بھی اللہ عروج عطا فرمائے گا. اتنا عروج عطا کرے گا، اور کسی کو کسی امت کو اتنا عروج نہیں عطا کیا جتنا اس امت کو عطا کرے گا. اللہ نے وعدے کیے. اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد.